ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کہتے ہیں ناطے بہرے نجات کہتے ہیں، اور روشنی میں کتاب و سنت کی دل پہ جو نقش ہو وہی بات کہتے ہیں۔ حضرت امریکہ کی سرزمین پر ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کی تقریر کو سن کر اور انہوں نے اچھے راستے کو چنا اور اس صراط مستقیم پر چلے، اپنے غلط عقیدوں سے انہوں نے توبہ کیا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کی تقریر کے ذریعے سے کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ ایسی مبارک مسعود شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے جو عربی یونیورسٹی الجامعۃ الاشرفیہ سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں قاری محمد احمد بقائی صاحب کی دعوت پر تشریف لائی ہے۔ بڑے ہی اچھے انداز میں حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! بھائی پیچھے والے بھی بول دیجیے، سب بول دیجئے۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت! علماء اہل سنت مدرسہ حنفیہ چشتیہ! نعرہ رسالت! میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مخدوم گرامی مرتبت حضرت قاری محمد احمد صاحب قبلہ بقائی مدد اللہ العالی کی خدمت میں، اور ان کے صاحبزادے قاری نور احمد صاحب اور ان کے تمام مدرسے کے اساتذہ طلباء کی خدمت میں، جن کی کوششوں سے بہت کم عمری میں یہ مدرسہ اتنی ترقی کر گیا کہ آج اس سے حافظ قرآن فارغ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے دے، اس بندے کو اپنی سعادت مندی سمجھنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر یہ کام نہیں کرتا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ دنیا میں بے شمار بندے اللہ کے ہیں، اللہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے لے۔ کبھی کبھی اللہ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اپنے دشمنوں سے لے لیتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی پرورش فرعون کی گود میں کروا دیا۔ فرعون کی گود میں کروا کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ بہت مبارکبادی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی تکمیل کے لیے اپنے دو بندوں کو مدرسہ حنفیہ چشتیہ سے منتخب فرمایا۔ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں جو قرآن ان کے سینے میں ہے، یہ قرآن اتنا آسان نہیں تھا، یہ قرآن تو اتنا مشکل تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ جب یہ قرآن
اللہ کے محبوب کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ اب 8-10 سال کے بچے بھی اسے یاد کر لیا کریں۔ جو قرآن پہلے بہت مشکل تھا، اللہ کے محبوب کے دل پر نازل ہونے کے بعد وہ کتنا آسان ہو گیا کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے یاد کر لیں۔ ہم لوگ دنیا دار، ہمیں روپے پیسے سے زیادہ محبت، اس لیے قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن کتنا پڑھتے ہیں یہ بچے؟ تو ان کو یاد کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تراویح پڑھانا ہے، پڑھتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے ہم لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ سوائے رمضان کے بڑی مشکل سے توفیق ہوتی ہے۔ بولیے، رمضان آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کچھ کر لیتے ہیں، عام دنوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بہت کم ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت میں قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ پھر سرکار سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ فرماتے ہیں الف لام میم پڑھو تو 30 نیکی نہیں، تو 10 نیکی نہیں ملے گی، بلکہ الف لام میم اگر اتنا ایک کلمہ پڑھ لیا تو اس میں 3 حرف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو اگر تم الف لام میم صرف اتنا پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ لیکن ہماری رغبت نہیں ہوتی، کیوں؟ نیکیوں کا ذکر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے رسول یہ فرما دیے ہوتے کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 روپیہ ملے گا تب تلاوت۔ کیا خیال؟ اگر یہ ہوتا کہ جس مسجد میں جا کے تلاوت کرو گے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 روپیہ ملے گا، تو کیلکولیٹر لے کے قرآن لے کے لوگ پہنچ جاتے مسجد میں، اور پڑھنے کے بعد حساب کتاب کر کے امام صاحب کا گلا دبا کے اتنا پیسہ لے جاتے۔ بولی، اور کہتے یہ تو بہت اچھا ہے، کاروبار نہ کرو، اب صرف قرآن پڑھو تب بھی ہمارا کام چل جائے۔ بولیے، قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے لوگ؟ اگر کوئی امام یہ کہہ دے قاری صاحب قبلہ معلوم نہیں مجھے ان کے پاس کتنی دولت ہے، اب لوگ بتاتے نہیں ہیں ٹیکس کے ڈر کی وجہ سے کہ کیا ہے، لیکن اگر یہ اعلان کر دے اپنے مقتدیوں میں کہ جو میرے پیچھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا 500 کا نوٹ اسے ملے گا، جماعت سے نماز پڑھے 500 کا نوٹ لے لے چلے۔ محلے میں کسی کی جماعت چھوٹے گی، بچوں کو بھی لے کے آئیں گے، کہیں گے 250 دے دیجیے، اگر 500 نہیں دیتے ہیں تو آدھا ہی دے دیجیے، ان کا حصہ ہو جاتا ہے۔ بولی، کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب تو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں پیسے کی ضرورت ہے، ہم لوگ پیسے کے دل دادا ہیں، تو جس چیز میں پیسہ ہوتا ہے اس کی طرف طبیعت مائل۔ بولیے، مانتے ہیں دنیا میں سب کو پیسے کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کو سب کو کوئی چیز مفت نہیں ملتی، پیسے کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں دنیا میں پیسے کی ضرورت ہے، دنیا میں سارے کاروبار پیسے سے چلتے ہیں، مگر آخرت میں کوئی کام پیسے سے نہیں چلتا، آخرت میں نیکیوں سے چلتا۔ اس لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسے اکٹھا کرو صحیح ہے، لیکن آخرت میں باعزت رہنے کے لیے نیکیاں اکٹھا کرو، وہاں نیکیوں سے کاروبار ہو۔
آپ نے نہیں سنا حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں صحیح بس تھوڑا ٹیک لگانے میں آسانی سے آرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اتدرون من المفلس، تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کون ہے مفلس؟ تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار۔ یا رسول اللہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ۔ اس زمانے میں درہم و دینار چلتے تھے، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سب سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، روپے نہ ہو، چاندی سونے کے سکے نہ ہو۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، ہم میں مفلس وہ شخص ہے قیامت میں کہ جو نماز کا، روزے کا، حج کا ثواب لے کے آئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، نماز بھی پڑھا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، صدقات و خیرات بھی کیا ہو، حج بھی کیا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں آئے تو خوش ہو جائے کہ یہ نماز کے ثواب کا پہاڑ ہے، یہ روزے کے ثواب کا پہاڑ ہے، یہ حج کے ثواب کا پہاڑ ہے، یہ صدقے کے ثواب کا پہاڑ ہے، بڑا خوش ہو کہ آج تو میں نے بہت ثواب اکٹھا کیا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مگر وَيَاتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَاتِي وَقَدْ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَيَاتِي وَقَدْ قَذَفَ هَذَا۔ وہ آیا ہو اس حال میں کہ روزہ نماز تو کیا ہو لیکن کسی مومن کو اس نے گالی بھی دی ہو، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی پاک دامن پہ تہمت لگائی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کو ذلیل و رسوا کیا ہو، یہ بھی کام کر کے آیا ہو، جب وہ آئے گا تو عین اسی وقت اس کے حقدار بھی پہنچ جائیں گے اور عرض کریں گے اے مولا آج یوم الجزا، تو نے ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ جس نے ذرہ برابر دنیا میں نیکی کی ہوگی وہ بھی قیامت میں اس کا اجر پائے، اور جو دنیا میں ذرہ برابر شر اور برائی کی ہوگی اس کو بھی اس کا اجر ملنا ہے۔ اے اللہ اس بندے نے تیرے لیے نماز تو پڑھی، روزہ تو رکھا، حج تو کیا، زکوٰۃ تو دیا، صدقہ خیرات بہت کیا، لیکن اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے گالی دی، دنیا میں کوئی آئے گا کہے گا اس نے میرا مال کھا لیا، نہیں دیا تھا، تو اب آپ کو وہاں کیا دینا ہے؟ پیسہ دے کے راضی کریں گے؟ وہاں تو پیسہ نہیں ہے، تو اب کاروبار کس سے چلے گا؟ اب انہی نیکیوں سے کاروبار چلے گا۔ آپ تو ایسے بھی نابالغ ہو یار، تمہارا نذرانہ لینے میں مفتی صاحب دیکھ لیں گے تو ہم پہ فتویٰ لگا۔ ہاں خیر اسی حسن نیت سے تو قبول ہیلا شرعی تو ہے۔ غور کریں، اب وہاں روپے نہیں ہیں اس کے پاس، کیا دے گا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا تجھے گالی دی تھی تو سن اب اس کی نیکیاں تمہیں مل جائیں گی۔ جس محنت سے نماز پڑھا تھا وہ نماز کا ثواب گالی جس کو دیا تھا وہ لے کے چلا جائے گا، جس کو مارا تھا وہ لے کے چلا جائے گا، جس پر تہمت لگائی تھی وہ لے کے چلا جائے گا۔ ایسے ہی حقدار پہنچتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان بندوں کو دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔
پھر بھی کچھ لوگ پہنچیں گے کہ ابھی باقی ہے ہمارا حق، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس کچھ گناہ ہیں، وہ گناہ ان کے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، دنیا میں روپے چلتے ہیں، آخرت میں روپے نہیں چلتے۔ آخرت میں کاروبار جب کریں گے کسی سے لین دین تو وہاں روپے نہیں ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، وہی نیکیاں دینا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں باعزت رہنے کے لیے پیسے کمائیں، لیکن آخرت میں باعزت رہنے کے لیے نیکیاں کمائیں بھی اور اس کو بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لے کے تو جائیں مگر دوسرے لوگ نہیں۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، ہم لوگ تکلف نہیں کرتے کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کو برا کہنے میں، کسی کو رسوا کرنے میں۔ واٹس ایپ ہے دیکھیے، میں نے تو رکھ دیا، ہاں اب تو کسی کے بارے میں فلاں صاحب یہ ہو گئے، فلاں صاحب وہ ہو گئے، فلاں صاحب جانور سے بدتر ہو گئے، فلاں صاحب ایسے ہو گئے۔ ارے لیجئے صاحب، کام نہیں کرنے دیتے۔ اس لیے میرے بھائی کیا آپ کہہ رہے ہیں زبان سے، سنبھال کے کہیے گا، ورنہ یہ دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گا جس کے لیے لڑ مر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ روزہ نماز کر رہے ہیں وہ بھی دینا پڑے گا، یہ تو وہیں پتا چلے گا کون کتنا نیک۔ یہ دو بچے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کروں، جنہوں نے مدرسے میں بھیج کر خود جدائی برداشت کی، اور یہ بچے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جو حافظ قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے، تو معلوم ہے وہ ایسے لوگوں سے آخرت میں کہا جائے گا جنت میں، یا صاحب القرآن رتل کما ترتلو فی الدنیا، اے صاحب قرآن دنیا میں جیسے تو ترتیل کے ساتھ، حدر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ نہیں، جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ جنت میں، اور چلتا جا، قرآن شروع کرے گا اور جتنا چل لے گا پڑھتے پڑھتے، جہاں تو ختم کرے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری منزل وہاں تک ہوگی جہاں آخری آیت قرآن کی تو ختم کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کتنی بڑی جنت ایک حافظ قرآن کو ملے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا ہے جس کا محل اتنا وسیع ہو جتنا وسیع محل ایک حافظ قرآن کا جنت ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھا، انتقال ہو جائے تو قبر میں یہ نہیں کہا جائے گا جتنی نماز باقی ہے دوہرا لو، قضا کر لو۔ روزہ نہیں رکھا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قبر میں روزہ رکھ لو، میدان محشر قائم ہونے تک اپنا سارا بقایا ادا کر لو، نہیں۔ لیکن اگر حافظ قرآن حفظ کرنے کے درمیان انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے لیے ایک فرشتہ استاذ مقرر کر دے گا جو پورا حفظ اسے مکمل کر دے گا۔ یہ شان ہے قرآن کے حفظ کی کہ اگر نامکمل کر کے انتقال کیا بھی مکمل نہیں ہوا اور انتقال کر گیا تو اللہ کو حفظ قرآن اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں اس کی تکمیل قرآن کے لیے اسباب پیدا کرے۔ اور میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دین کی تعلیم کے لیے برداشت کریں، بھیجیں مدرسے میں۔ اب تو بہت آسانی ہو گئی، صحیح معنوں میں پڑھنے پڑھانے میں اب بہت آسانی، پہلے کے بنسبت کتنی آسانی۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے کچھ دوری پہ تھا،
اور میری آبادی کے لوگ جب یہ سنے کہ سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو گئے زیارت کے لیے. ہم بھی چلے گئے, چھوٹے سے تھے بچے, ہم بھی گئے, چلیں دیکھیں نبی آئے ہیں کیسے ہوتے ہیں نبی. جب گئے مدینہ دیکھا سید الانبیاء کو ہمارے بزرگوں نے تو فوراً اسلام قبول کر لیا, اور میں نے بھی دیکھ کے سرکار کو اسلام قبول. ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا, مصلحتوں کے مطابق قرآن کی سورتیں آیتیں نازل ہو رہی تھیں. قرآن تو 23 سال میں مکمل ہوا ہے. ابھی سرکار مدینے میں آئے تھے, قرآن کا نزول ہو رہا تھا, کچھ سورتیں نازل ہو چکی تھیں, کچھ ابھی باقی تھیں. مجھے اتنا شوق تھا قرآن یاد کرنے کا, وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کہتا تھا میں کتنی سورتیں قرآن کی یاد کر لوں, لیکن میری آبادی مدینے سے اتنی دور تھی کہ نہ کوئی روزانہ مجھے مدینہ لانے والا ملتا تھا, نہ میں اکیلے مدینۃ الرسول آ سکتا. تو کرتا کیا تھا آپ بتائیے, اس زمانے میں کوئی کرے گا؟ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, جب صبح ہو جاتی تو میں اس راستے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا جو راستہ مدینۃ الرسول سے آتا, اور راستے پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتا تھا. کوئی قافلہ اگر مدینے سے آ رہا ہو تو میں اس سے پوچھتا, تم بتاؤ تم رسول اللہ کے شہر سے آ رہے ہو, مدینۃ الرسول سے آ رہے ہو, تم بتاؤ تمہیں کتنی سورتیں یاد ہیں, کتنی آیتیں یاد ہیں. تو پوچھتا تو کسی کو ایک سورت, کسی کو 2 سورت, کسی کو ایک سورت کا کچھ حصہ, بعض حصہ یاد ہوتا. تو میں ان سے کوشش کرتا, گزارش کرتا کہ میرے بھائی آگے نہ جاؤ, میں بہت چھوٹا ہوں, بچہ ہوں, میرے اوپر رحم کھا کے وہ سورتیں تم مجھے یاد کرا دو جو تمہارے سینے میں محفوظ ہیں. وہ کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمیں سفر کرنا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن میں ان کا راستہ روک کر راستے میں کھڑا ہو جاتا, دھوپ میں کھڑا رہتا, اور یہی کہتا نہیں نہیں تم رسول اللہ کے شہر سے آ رہے ہو, تم خوش نصیب ہو, ان کی صحبت میں رہتے ہو. میں بچہ ہوں, روزانہ میں نہیں جا پاتا ہوں سرکار کی خدمت میں, میری آبادی دور ہے, اس لیے خدا کے لیے میرے اوپر رحم کھاؤ, وہ سورتیں مجھے یاد کرا دو جو تمہارے سینے میں محفوظ ہیں. اس طرح گزارش کر کے دھوپ میں پیاس میں نے قرآن کی سورتیں یاد کی, اور اتنا یاد کر لی کہ جب میں بالغ ہو گیا تو لوگوں نے مجھے اسی لیے اپنی آبادی کا امام بنا دیا کہ میں اپنی آبادی میں سب سے زیادہ قرآن کی سورتوں کا یاد کرنے والا. میرے بھائی آج بتائیں, میں اپنے ان طلبہ سے گزارش کروں گا جو پڑھتے ہیں, کیا آج وہ دقت ہے قرآن یاد کرنے میں؟ آج تو پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, چٹائی یا گدے پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے, کارپیٹ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے, بلکہ بہت سے مدرسوں میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. پڑھانے والے کوشش کر رہے ہیں داخلہ لے لو, ہم تمہیں 2 سال میں 3 سال میں حافظ قرآن بنا دیں گے. وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں, رہنے کی جگہ بھی دیتے ہیں, پنکھے کا انتظام کرتے ہیں, روشنی کا انتظام کرتے ہیں. غریب ہو تو ان کے وظیفے کا بھی. قاری صاحب تشریف فرمائیں, دیکھیے مدرسہ چشتیہ حنفیہ چشتیہ, دیکھیے جائیے کسی ہوٹل میں ایک رات کے لیے قیام کریے, گئے گزرے ہوٹل میں بھی 400-500 روپے سے کم میں ایک کمرہ 24 گھنٹے کے لیے نہیں لیں گے. بولیے, اور مدرسوں کی عمارت مفت ہے, رہائش مفت ہے, کھانا مفت ہے, غسل خانہ, استنجا خانہ, تعلیم و تربیت سب مفت ہے. لیکن جو جذبہ پہلے تھا آج وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, جبکہ آج بہت آسانی ہے. اگر کوشش کریں تو ہر گھر کا کوئی بچہ حافظ قرآن ہو. آپ اپنے بچے کو حافظ بنا کے پھر اس کو ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں, کہ دن میں وہ ڈاکٹری کرے اور رات میں مصلی پہ کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھے. دیکھیے کیسا خوبصورت ڈاکٹر ہوگا, کتنا مبارک ہوگا کہ اس کے ہاتھوں میں شفا بھی ہوگی, اس کی زبان میں بھی شفا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
وقت ذرا زیادہ ہوگا، ہمارے امتحان چل رہا ہے، صحیح بات یہ ہے، تو قاری صاحب کی محبت میں اور کچھ ڈر کے مارے ان سے آ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں ان سے، بڑے لوگوں سے ڈرنا پڑتا، نہیں تو اس زمانے میں ڈریے نا تو لوگ پھر نکال دیتے ہیں مذہب ہی سے۔ میں اپنے ان بچوں سے گزارش کروں گا، بیٹا تمہارے سب سے بڑے محسن وہ اساتذہ ہیں، وہ مدرسے کے محتمم ہیں جنہوں نے تمہاری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نہیں سمجھ پاتے، پیر صاحب کا زیادہ گن گاتے ہیں، استاذ کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت آپ پیر صاحب ہیں، ناراض نہ ہوئیے، لیکن سنجیدگی سے غور کریں، آپ نے جب مدرسہ حنفیہ میں داخلہ لیا تھا تو آپ کا تلفظ صحیح نہیں رہا ہوگا، آپ صحیح قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قرآن صحیح پڑھنا کس نے سکھایا آپ؟ کہ پیر صاحب نے سکھایا؟ بولیے، استاد نے سکھایا؟ ارے 10 پیر سے مرید ہو جائیں تب بھی تلفظ نہیں صحیح ہوگا۔ ہاں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بیچارے استاد یہ پیچھے جا کے گالی بھی دیتے ہیں، مگر استاد ہیں کہ سب کچھ برداشت کر کے پیچھے لگے ہیں کہ ان کا قرآن صحیح ہو جائے۔ کوئی برداشت کرے گا؟ ماں باپ نہیں برداشت کریں گے، جتنا برداشت یہ اساتذہ کرتا، جتنی محنت یہ پڑھانے والے کرتے ہیں۔ آج یہ حافظ ہو گئے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کس کی بدولت کھڑے ہوں گے؟ اسی مدرسہ حنفیہ چشتیہ کی۔ اگر غیرت ہے، احسان شناسی ہے، تو میں سمجھتا ہوں استاذ کا جو مرتبہ مقام ہے، بعض لوگوں نے تو ماں باپ سے بھی زیادہ مانا۔ افسوس ہے احسان فراموشی کا زمانہ ہے۔ جو بیچارہ محنت کر کے مشقت کر کے آپ کے پیچھے لگا رہا، آپ کا تلفظ صحیح کرایا، آپ جاہل آئے تھے مدرسے میں، آپ کو حافظ قرآن بنا دیا، آپ کو کرتا پجامہ پہننا نہیں آتا تھا، اس نے آپ کو اخلاقیات سکھا دیا، کردار سکھا دیا، نماز کا پابند بنا دیا، آپ کی تربیت کر دی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ اب بقیہ آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہو، مگر میرے حساب سے سب سے بڑا مرتبہ استاذ کا۔ اس زمانے میں کون تربیت کرتا ہے استاذ کے علاوہ؟ کوئی تربیت نہیں کرتا، لوگ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، تربیت ان اساتذہ کے حصے میں آتی ہے۔ اس لیے اپنے اساتذہ کی عزت کرو، اور اس استاذ کی عزت نہیں جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے چھوٹا استاذ ہو، جس نے قاعدہ بغدادی پڑھایا ہو، اس کی عزت کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ استاذ کا احترام۔ بخاری پڑھانے والوں کا احترام تو سبھی کرتے ہیں، جس نے پہلی فارسی پڑھائی ہے اس کا احترام کریں، تب سمجھ میں آئے گا استاذ کا احترام۔ جب سب سے چھوٹے استاذ کا احترام کرو تو سمجھ میں آئے گا تم نے استاذ سمجھ کے احترام کیا۔ اس لیے آج ہم کچھ آپ کو سمجھا رہے ہیں، کس کا کرم ہے؟ یہ جامعہ اشرفیہ کا کرم ہے، جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ کا کرم ہے۔ نہ پڑھائے ہوتے تو پھر ہمارا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ کتنے مریدین ایسے ہیں جو عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، کوئی ان کا نام جانتا ہے؟ کوئی ان سے تقریر کرواتا ہے؟ کوئی مصلی پہ کھڑا کر کے ان سے تراویح پڑھواتا ہے؟ یہ تراویح پڑھائیں گے، یہ قرآن پڑھائیں گے، یہ اپنے شاگردوں کو علم قرآن سکھائیں گے۔ کس علم کی بدولت سکھائیں گے؟ کس علم کی بدولت تراویح پڑھائیں گے؟ یہ وہی علم ہے جو اساتذہ کے ذریعے انہیں ملا، مدرسے کے ذریعے۔ اس لیے مدرسوں کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا، ایک بات ان کی ترغیب کے لیے ذکر کروں گا، ٹائم نہیں ہے، بس آخری بات عرض کر دوں کہ آپ لوگ جو اپنے بچوں کی جدائی تعلیم کے نام پہ برداشت کرتی ہیں، اس پہ بھی اللہ بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ مائیں نہیں چاہتی، بلکہ میں نے تو بعض محدثین کے حالات میں یہاں تک پڑھا کہ ان کی بیویوں نے اپنے شوہروں کو محدث بنا دیا۔
ایک محدث ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن قاسم. عبد الرحمن بن قاسم یہ امام مالک کے زمانے میں. امام مالک مدینہ الرسول میں، مدینہ شریف میں علم حدیث پڑھاتے تھے. عبد الرحمن بن قاسم نے جب سنا کہ امام مالک مدینہ شریف میں علم حدیث پڑھا رہے ہیں تو معلوم ہے اتنا شوق انہیں پیدا ہوا کہ کاش میں بھی داخلہ لے لیتا، علم حدیث پڑھ لیتا، ان کا شاگرد ہو جاتا، رسول اللہ کی حدیث میرے سینے میں ہوتی تو کتنا بہتر تھا. لیکن اسی سال ان کی شادی ہوئی. سوچنے لگے شادی ہو گئی، اب تو میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے، اگر میں پڑھنے چلا جاؤں تو اس کا نان و نفقہ کون ادا کرے گا، اس کے حقوق کون ادا کریں گے، اس کی سرپرستی اور کفالت کون کرے گا. تو اپنی بیوی سے انہوں نے ذکر کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں جا کے علم حدیث پڑھوں، کیا تمہاری طرف سے اجازت؟ بیوی نے کہا کتنے دن تک آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 سال. بیوی نے کہا چاہیے پڑھیے، 1 سال کوئی بڑی مدت نہیں ہے. میں کون ہوتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے سے منع کرنا؟ یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ تو آپ کا فضل ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے لیے مجھ سے پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. خوش ہو گئے، چلو بیوی نے اجازت دے دی ہے. گئے امام مالک کی خدمت میں علم حدیث کے لیے داخلہ لے لیا، مدینہ شریف میں پڑھنے لگے. شوق دیکھیں، علم حدیث پڑھنے کا ایسا شوق کہ پڑھنے لگے. 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا. تب خیال آیا کہ چھٹی تو 1 ہی سال کی لے کے، تو اپنی بیوی کو خط لکھا اور سب سے پہلے لکھا حمد و صلات کے بعد کہ میں آپ کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے 1 سال کے لیے آپ سے مہلت مانگی تھی، لیکن 3 سال ہو گئے. اس 3 سال میں نے نہ آپ کی کوئی خیریت پوچھی، نہ میں نے نان و نفقہ ادا کیا، نہ میں نے آپ کی کوئی کفالت کی، اس لیے میں بہت شرمندہ ہوں. لیکن یہ بھی کہتا ہوں یہ ابھی علم حدیث پڑھنے کا جو شوق ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی اور پڑھنا چاہتا ہے. اس لیے جب یہ خط آپ کو ملے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اگر آپ انتظار کر سکیں میرا تو انتظار کریں، اور اگر انتظار نہ کر سکیں تو میں آپ کو شوق سے اجازت دیتا ہوں کہ میری زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شوہر سے شادی کر. یہ خط امام عبد الرحمن بن قاسم کی بیوی کو جب ملا تو کیسی نیک بیوی تھی، کیسی سعادت مند بیوی تھی کہ شوہر 3 سال تک مدینے میں ہے اور بیوی مدینے سے دور کہاں مصر، اتنی دوری. مگر جواب لکھا، پیارے شوہر عبد الرحمن تم نے یہ کیسے لکھ دیا کہ اگر تم چاہو تو میری زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لو، زندگی کے آخری لمحے تک میں تمہارا انتظار کروں. تمہیں اگر پڑھنا ہے علم حدیث تو پڑھو. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کتنے دن تک پڑھو، تم پڑھو جتنا پڑھنا چاہتے ہو، میں تمہاری آمد کا انتظار اپنے زندگی کے آخری لمحے تک کرتی رہوں گی. اور کہیں سوچنا بھی نہیں کہ تمہاری بیوی تمہاری زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شوہر سے. میرے لیے یہی کیا کم ہے کہ قیامت میں جب اللہ تمہارا حشر ایک محدث کی صورت میں کرے گا تو میرے لیے بھی یہ فخر کی بات ہوگی کہ میرا بھی حشر ایک محدث کی بیوی کی صورت میں ہوگا. کیا اعزاز میرے لیے کم ہے؟ اس لیے اب آپ پڑھیں جتنا پڑھنا چاہتے ہیں. خط پہنچا تو یہ خوش ہو گئے، چلیے سبحان اللہ تو رخصت مل گئی. کتنے سال پڑھے جانتے ہیں؟ 3 سال تو پڑھ ہی لیا تھا، 4 سال 5 سال 6 سال 17 سال. کوئی بیوی برداشت کرے گی؟ وہ حضرت نے فرمایا اگر حق طلاق بیوی کو ہوتا تو وہ پتہ چلا طلاق دے کے چلی جاتی. یہاں تو حق طلاق دے دیا تھا شوہر نے، پھر بھی بیوی نے قبول کیا. کیسی بیوی تھی اللہ.
17 سال جب ہو گیا تو جب گئے تھے تو بیوی کے شکم میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، وہ پیدا ہوا، 17 سال میں جوان ہو گیا اور حج کے لیے جانے لگا۔ جب بیٹا حج کے لیے جانے لگا تو ماں نے کہا بیٹا حج کے لیے جاؤ گے تو مکے سے پھر مدینے کے لیے جانا، اور مدینے میں جا کے بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد امام مالک کی درسگاہ میں چلے جانا۔ جس باپ کے بارے میں تم پوچھتے تھے زندگی بھر کہ میرے باپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، تمہارے باپ وہی امام مالک کی درسگاہ میں ملیں گے۔ ان کا نام عبد الرحمن بن قاسم ہے، یہ نام لے کے پوچھ لینا اور ان سے مل کے یہ کہہ دینا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے آنے کے بعد پیدا ہوا۔ گئے حج کیا، پھر مدینہ شریف گئے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر امام مالک کی درسگاہ میں گئے۔ امام مالک کی درسگاہ میں پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں سلام کے بعد فیکم عبد الرحمن بن قاسم، آپ کی مجلس میں کیا عبد الرحمن بن قاسم ہے؟ امام مالک نے کہا ہاں عبد الرحمن بن قاسم، وہ دیوار سے ٹیک لگا کے پڑھ رہے۔ یہ گئے سلام کیا اور کان میں کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے آنے کے بعد پیدا ہوا۔ اتنا کہنا تھا، عبد الرحمن بن قاسم کھڑے ہو گئے پھرتے جذبات میں، بغل گیر ہو گئے، گلے ملے، بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امام مالک نے دیکھا تو وہیں سے پکارے عبد الرحمن کیا بات ہے، یہ نوجوان کہاں سے آ گیا، یہ کون ہے نوجوان تمہارا؟ تم اچھے خاصے ابھی پڑھ رہے تھے حدیث شریف اور اتنی دیر میں نوجوان نے تمہارے کان میں کیا کہہ دیا کہ تم رونے لگے؟ کیا نوجوان کسی کے مرنے کی خبر لے کے آیا، سنا دیا تم رونے لگے؟ تو عرض کرتے نہیں حضور، یہ کسی کے مرنے کی خبر لے کے نہیں آیا، یہ میرا بیٹا ہے جو 17 سال کا ہو گیا ہے۔ جب میں آیا تھا تو یہ اپنے ماں کے شکم میں تھا، پیدا ہوا، جوان ہو گیا، حج کرنے آیا تھا، 17 سال کا ہو گیا۔ تو آپ بتائیں کہ وہ باپ جو پہلی مرتبہ 17 سال کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھے گا، اپنے نور نظر کو دیکھے گا، تو کیا محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوں گے؟ یہ وہی محبت کے آنسو ہیں جو بیٹے کو دیکھنے کے بعد نکل۔ امام مالک نے فرمایا 17 سال سے تم پڑھ رہے ہو یہاں، گھر بھی نہیں گئے ابھی؟ اچھا چلو اپنے بیٹے کو لے کے اب گھر جاؤ، اب تم محدث ہو گئے۔ 17 سال کے بعد واپس آئے۔ آپ مجھے بتائیں وہ مائیں، وہ بیویاں کتنی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو محدث دیکھنے کے لیے زندگی میں کتنی کلفتیں برداشت کی۔ 17 سال میں عبد الرحمن بن قاسم کی بیوی کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہوں گی، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ کوئی کمانے والا نہیں، کوئی نان و نفقہ دینے والا نہیں، کوئی کفالت کرنے والا نہیں، لیکن نہیں صرف اس لیے کہ میرا شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حامل ہو جائے، محدث ہو جائے، بس اسی لالچ میں زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ انہوں نے تکلیف میں گزارنا پسند کیا۔ اس لیے جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ بڑے مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان نیک اولاد کے سینے میں جب تک یہ زندہ رہیں قرآن محفوظ رہے، اور جب قبر میں جائیں تو یہ قرآن ان کے جسم کی حفاظت کا سامان بنے، اور جب حشر میں اٹھیں تو اللہ اس قرآن کو ان کے لیے شفیع بنائے۔ اور آج کا یہ جلسہ جو مدرسہ حنفیہ چشتیہ کی طرف سے ہمارے مخدوم گرامی مرتبت قاری بقائی صاحب قبلہ مدد العلی نے، ان کے ارکان نے، ان کے صاحبزادے نے، ان کے اساتذہ مدرسے کے منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے
مرد عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، بچے بوڑھے جوان، ہمارے علماء مشائخ، اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے جتنے علماء نے، مشائخ نے، ہمارے شورائے کرام نے اپنے اپنے انداز میں جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اس ناچیز نے بھی جو کچھ بیان کیا ہے مولا، اگر وہ حق ہے تو وہ سب تیری طرف سے ہے، اور اگر وہ اس میں خطا ہوئی ہے تو اس گنہگار کی طرف سے ہے۔ مجھے صحت کے ساتھ اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔